دنیا آخرت کی 100% کامیابی اللہ نے دین میں رکھی. لیکن آج جو جتنا مذہب سے دور ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے اتنا کامیاب ہوتا ہے بھائی, وہ عیاشی کو کامیابی نہیں کہتے. اس پر تو کئی بار بیان کر چکا ہوں میں. عیاشی الگ چیز ہے, کامیابی الگ چیز ہے. عیاشی تو ماشاء اللہ مثال نہیں دینا چاہتا میں. میری والدہ کہتی ہیں تمہاری دینداری میں معیار بہت اونچا ہے, آج کے دور میں اتنی دیندار لڑکی نہیں ملے گی. ملے گی بھائی, دیندار لڑکیاں بھی بہت ہیں مارکیٹ میں. گناہ چھوڑنے کے لیے اس کے اسباب بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. تو اگر کوئی شخص موبائل پر بد نظری کرتا ہو تو وہ کیسے موبائل چھوڑے, جبکہ اس کی پڑھائی سے متعلق ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو اب معاشرے کا حصہ بن گئے, ان کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ جب بد نظری ہو تو صدقہ کریں, اپنے آپ کو سزا دیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ گناہ چھوٹ جائے گا. ویسے بھی موبائل چھوڑنے میں یہ ہوگا کہ آپ اگر چھوڑ دیں گے نا تو جب بد نظری کا دل چاہے گا تو دوبارہ خرید لیں گے. صحیح ہے نا. یہ کہ مطلب یہ کہ دنیا سے تو ختم نہیں کر سکتے نا. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ بھائی آپ جب اس پہ کوئی الٹی چیز دیکھیں اپنے توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب چاہیں گے نا تو یہ برائی چھوٹ جاتی ہے. اچھا بھائی, متضو آپ کے یورپ کے سفر کے ولاگز دیکھے, آپ کے پیرس والی مسجد کا ولاگ بہت اچھا لگا مجھے. آپ کیا ہمیں مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ مختص نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. میں نے آپ کے اس حوالے سے جتنے بیان سنے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دیا, جن سے لوگوں نے آپ سے اختلاف بھی کیا, مگر میں کم از کم بازاروں میں, پارکوں میں, پبلک پوائنٹس میں ایسی مسجد بنانی چاہیے جس میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہو. بالکل ٹھیک. ہم جب بازار بہت لمبا میرے بھائی, تو نے تو اپنا پورا خط لے کے لے آیا ہے. بس خلاصہ یہی ہے کہ بالکل ہونا چاہیے مسجدوں میں ایک الگ سے جگہ اس زمانے میں ہونی چاہیے. اس پر میں کئی دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں, دلائل بھی دے چکا ہوں. مفتی صاحب, ہماری کمپنی میں ایک مسجد نماز ہوتی ہے جہاں جس میں ہم ایک حافظ قرآن نماز پڑھاتا ہے. بہت سے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں جو لوگ جماعت کی نماز چھوڑ کے. جہاں مسجد قریب میں نہ ہو تو وہاں بھی لوگوں کو ایک ٹائم متعین کر کے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے. ہر آدمی اخپل طریقے سے نماز پڑھے, یہ نماز کی شان کے خلاف ہے. نہ صحابہ کا طریقہ ہے, نہ نبی کا طریقہ ہے یہ. اور اگر قریب میں مسجد ہے تو پھر تو مسجد کی جماعت واجب ہے. اگر نہیں ہے تو آفس میں ایک ٹائم متعین کریں. پھر اگر کوئی نہیں آتا تو اس کی مرضی ہے, لیکن آپ ٹائم متعین کر دیں. سارے کام اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, نماز کے وقت الگ ہو جاتے ہیں. میں نے بہت تفریح پہ جا رہے ہیں سب اکٹھے, کھانا کھا رہے ہیں سب اکٹھے, چائے پی رہے ہیں سب اکٹھے, نماز کے ٹائم پہ ہر آدمی اپنی اپنی, تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ سارے کام اکٹھے کر رہے ہو, نماز پڑھتے ہوئے تمہیں اکٹھے پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. مفتی صاحب, آپ اتوار والے بیان میں تھوڑا جلدی شادی والا بیان کر دیا کریں. میں تو چاہ رہا ہوں اب میں فی الحال یہ بیان تھوڑا روک دوں اور آپ پھر مجھے وہی شادی والے بیان لیں. اچھا بھائی, یہ کچھ اس کو مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. مفتی صاحب, ایک قوالی ہے جس میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے, بھر دے جولی میری یا محمد, کیا یہ شرک مشابہ ہے؟ دیکھو الفاظ تو خطرناک ہیں, بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ تو شرک کے قریب ہیں. اگر اس میں یہی نیت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ اپنی قبر مبارک سے جہاں سے چاہیں میری جھولی بھر سکتے ہیں اور میری مدد کر سکتے ہیں, تو یہ تو شرک ہے. لیکن شاعری میں ہمیشہ شاعر کا کلام کا ظاہر نہیں لیا جاتا. جو شاعری ہے نا وہ تخیلاتی دنیا کی ایک ہوتی ہے, اس میں مبالغے ہوتے ہیں, تو اس میں فوراً کفر کے فتوے لگا دینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی قوالی تو ویسے بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس پہ کفر کا فتویٰ جلدی نہ لگائیں. شاعر کی پتہ نہیں کیا نیت تھی, تو وہ ہم شاعر سے زندہ ہوتا تو ہم اس سے پوچھ لیتے. لیکن بہرحال احتیاط کے خلاف ہے, احتیاط کے بہرحال خلاف ہے. تجدید ایمان کا طریقہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرے, اور جو کفریہ جملہ اس نے نکالا ہے اس سے توبہ کرے. جس کے سامنے نکالا ہے اس کو بھی بتائے کہ میں نے اس سے توبہ کی ہے. لا علمی میں انسان کافر نہیں ہوتا. کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. جان بوجھ کے جب منہ سے نہیں پھوٹے گا اس وقت تک کافر نہیں ہوتا. وہ غلطی سے تو بہت کچھ ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ساز و سامان گم گیا اور اچانک ریگستان میں اس کا سارا سامان اس کو مل گیا, تو خوشی سے وہ کیا کہتا ہے, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. تو کیا کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ کچھ بھی نہیں بھائی, یہ تو جان کر تھوڑی کہا ہے اس نے. اسی طرح جو اشرف علی رسول اللہ والا جو تماشا بنایا ہے نا فضول قسم کا, اس کو خواب آیا تھا, وہ اسی خواب میں کہتا ہے غیر اختیاری طور پر میری زبان سے نکلا اشرف علی رسول اللہ. تو پھر حکیم الامہ نے اس کو, چونکہ وہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو اس کی خواب کی ایک اچھی تعبیر بتا دی انہوں نے. خواب کی کیا کر دی, اچھی تعبیر بتا دی. اگر وہ جاگتی حالت میں جان بوجھ کر کہتا نا کہ اشرف علی رسول اللہ, تو 2 تھپڑ کھینچ کے لگاتے اس کے
کیونکہ ختم نبوت پہ جتنا ہمارے اکابر نے کام کیا ہے نا, اتنا کسی کو یہ حصہ نصیب نہیں ہوا. تو کیڑے نکالنے کو آپ نیگیٹو سوچ کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہو, سوسائٹی کو الو بناتے رہو, اور پازیٹیو سوچ ہوگی. تو مولانا تھانوی کی پازیٹیو سوچ تھی, تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو خواب آیا ہے اور غیر اختیاری طور پر اٹھتے ہوئے اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہیں, تو اس کو تسلی دی. گھبرا رہا تھا وہ کہ نہیں بھائی اس خواب کی اچھی تعبیر ہو سکتی ہے. ان کو پتا تھا یہ ختم نبوت کا قائل ہے, یہ مجھے نبی نہیں مانتا ہے, تبھی تو گھبرا رہا ہے. مانتا ہوتا تو کہتا کہ بڑا زبردست خواب آیا حضرت, زبردست, آپ تو اللہ کے رسول ہو گئے. وہ بھی کہتے ویری گڈ, زبردست. انہوں نے بھی تعویل کی کہ یہ سنت کے قریب ہونے کی علامت ہے. اس پہ میں پورا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. مفتی صاحب کیا یہ واقعہ سچ ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی؟ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بھائی. مفتی صاحب تابوت سکینہ پر تھوڑا سا بیان کر دیں. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ دفنایا گیا تھا؟ مختصر روشنی ڈال دیں. تابوت حضرت یوسف کو دوبارہ دفنایا گیا تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جو تابوت سکینت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصا اور آپ کی یادگاریں ایک تابوت میں تھیں. تو چونکہ پیغمبر کی چیزیں تھیں, اس میں بڑی برکت تھی, تو بنی اسرائیل جب بھی جنگوں میں جاتے وہ تابوت ساتھ لے کے جاتے, اس سے ان کو ایک اطمینان ہوتا اور اللہ اس کو فتح عطا فرماتے. تو بعد میں بنی اسرائیل کے سے وہ بکسا گم گیا, تو اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا کہ ایک نبی کو حکم دیا کہ ان کو میدان جہاد میں لے کر جائیں, تو پھر اللہ نے ان کو وہ تابوت سکینت ان کو دوبارہ دے دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھتے ہو؟ خواب میں کسی کو مرے ہوئے دیکھنا یا کسی کے شہید ہونے کی اطلاع دیکھنے کی تعبیر. مرے ہوئے دیکھیں گے تو یہ نہیں ہے کہ مر جائے گا وہ, کوئی شہید ہوتا ہوا دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے یہ لمبی عمر کی علامت ہو, کیونکہ شہید کسے کہتے ہیں؟ زندہ ہوتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے خواب میں اشارہ ہو گیا بندہ کیا ہے, مجھے دیکھ لیا شہید ہوتے ہوئے, تو ہو سکتا ہے ہماری ایک اور شادی ہو جائے. تو شہید چونکہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں نا, خوابوں کی کیا ہوتی ہیں؟ تعبیریں. تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ لمبی عمر دے. تو یہ تعبیر میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور خواب کی جو تعبیر بتائی جائے وہ پوری ہوتی. پھر بھی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہر وقت ہو سکتا ہے اگلے بیان سے پہلے آپ ان کو پکڑ رہے ہو جا کے. تو اچھا ماشاء اللہ. آپ آتے کہاں سے ہیں؟ یوٹیوب پہ سنتے تھے بیان؟ ماشاء اللہ. تو اور کوئی پرچی تو نہیں ہے بھائی؟ مغرب کے بعد بیان ہوگا. وہ بھائی سے معذرت, وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کہاں گئے؟ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئے, وہ غصہ ہو گیا. چلو مغرب کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ کے لیے کسی کا دل دکھایا ہے نہیں, پھر بد دعا اثر نہیں کرے گی. ورنہ تو یہ جتنی بوائے فرینڈ ہے نا, گرل فرینڈ, یہ سب ایک دوسرے کی بد دعاؤں سے مر جائیں, کیونکہ سب ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں.